الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب صدق اللہ العظیم۔ آج سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور آیت نمبر 27 کا ترجمہ اور تفسیر ہوگی انشاءاللہ۔ ان آیتوں کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اے اللہ تو ہی سلطنت کا بادشاہ ہے، جس کو چاہتا ہے سلطنت عطا فرماتا ہے اور جس سے چاہتا ہے سلطنت چھین لیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے تو عزت عطا فرماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے تو ذلیل کر دیتا ہے۔ تیرے ہی ہاتھ میں ساری بھلائیاں ہیں، بے شک آپ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں، اور تو ہی رات کو دن میں داخل فرماتا ہے اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے، اور زندے کو مردے سے نکالتا ہے اور مردے کو زندے سے نکالتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے تو بے حساب روزی عطا فرماتا ہے۔ بزرگان محترم، معزز خواتین اسلام، سورہ آل عمران کی یہ 2 آیتیں ہیں۔ ان 2 آیتوں میں خاص طور پر یہ جو پہلی آیت ہے، اس آیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص موقع پر نازل فرمایا۔ اس آیت میں اس مضمون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا، سمجھایا کہ پوری کائنات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قبضہ ہے۔ آسمانوں پر، زمینوں پر، فضاؤں پر جو کائنات ہمیں نظر آ رہی ہے، جو نظر نہیں آ رہی ہے، سب پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، اس کا قبضہ ہے۔ وہ جس کے ساتھ چاہے جو چاہے معاملہ کرتا ہے۔ دنیا کی حکومتیں، دنیا کی طاقتیں خود چاہ کر کچھ نہیں کر سکتی، سارے فیصلے اس کے قبضے میں ہیں۔ وہ کسی کو چاہے تو بادشاہت عطا کر دے، کسی سے چاہے تو بادشاہت چھین لے، کسی کو چاہے تو عزت دے دے، کسی کو چاہے ذلیل کر دے۔ وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ آیت اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت نازل فرمائی جب مکے کے سارے کفار اور اسی طرح یہود اور جتنے بھی مسلمان دشمن طاقتیں تھیں، لوگ تھے، سب اکٹھا ہو گئے کہ اب ایک بارگی مسلمانوں پر حملہ کر کے مسلمانوں کو، اسلام کو صفِ ہستی سے بالکل مٹا دیں گے۔ بالکل اب ایک آخری حملہ ایسا ہونا چاہیے اسلام اور مسلمانوں پر کہ اس کے بعد روئے زمین پر، اس دنیا پر اسلام اور مسلمانوں کا نام و نشان نہیں ہونا چاہیے۔
ساری طاقتیں ایک ساتھ جمع ہو گئی تھی۔ یہ غزوہ غزوہ احزاب کہلاتا ہے۔ قرآن میں باقاعدہ 114 صورتوں میں سے 33ویں نمبر کی جو صورت ہے، 30 پر 3ویں نمبر کی جو صورت ہے، وہ صورت کا نام ہی غزوہ احزاب ہے، سورۃ الاحزاب۔ صورت کا نام ہی اللہ نے یہ رکھا، اس میں اور تفصیل سے یہ واقعہ بیان کیا گیا۔ اور تاریخ میں اسی غزوے کو غزوہ خندق کہتے ہیں، کیونکہ اس غزوے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا تھا کہ تقریباً 6.25 کلومیٹر لمبی خندق کھودی جائے۔ ابھی اس کی تفصیل آپ کے سامنے آئے گی۔ ہوا کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے۔ جمعہ کے بیان میں بھی کچھ تفصیلات میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کی تھی، اس کا مختصر سا خاکہ پیش کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 53 سال کی تھی جب تک آپ مکے میں تھے۔ نبوت ملنے کے بعد 13 سال آپ نے مستقل مکے میں محنت کی، بہت سارے مسلمان ہوئے، لیکن کافر انتہا درجہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مسلمانوں کو ستاتے رہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر کے آ گئے۔ سارے کے سارے صحابہ اور بھی بہت سارے باقی تھے، جتنے آ سکتے تھے آ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ یہاں آنے کے بعد دوسرا سال تھا جب اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہوئی ہے کافروں کے ساتھ، اسے کہتے ہیں غزوہ بدر۔ یہ تاریخ ہمیں مسلمانوں کو معلوم ہونا چاہیے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، تاریخ سے واقفیت نہیں ہے، اس لیے اس مضمون کو، تاریخ کو غور سے سنیں، سمجھیں، گھر میں جا کر اس کا مذاکرہ کریں، اپنی بیوی بچوں کو بتائیں۔ تو سب سے پہلی جنگ ہے اسلام کی، کب ہوئی ہے؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آئے صحابہ کے ساتھ، آنے کے بعد دوسرے سال، جسے 2 ہجری کہتے ہیں، کیونکہ ہجرت کر کے آنے کے بعد دوسرے سال یہاں سے ہجری شروع ہوئی ہے، تو 2 ہجری میں پہلی جنگ اسلام کی ہوئی ہے، مسلمانوں کی ہوئی ہے کافروں کے ساتھ، مکے کے کافروں کے ساتھ۔ اس وقت حال کیا تھا؟ مسلمان 313 تھے اور کافر پورے 1000 تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائے۔ 313 نہتے تھے، کچھ نہیں تھا، بالکل بے سر و سامانی کا عالم تھا۔ 8 تلواریں تھی، 2 گھوڑے تھے، 6 زریں تھی جو جنگی لباس پہنا جاتا ہے، 70 اونٹ تھے، بس یہ تھا مسلمانوں کا حال۔ اور دوسری طرف کافر، ان کے پاس تو پورا لاؤ لشکر تھا، پورے جنگی سامان تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی۔ یہ مختصر میں اشارے کر رہا ہوں، پوری تفصیل اب یہ نہیں بیان کرنی ہے مجھے۔ تو یہ پہلی جنگ ہوئی جس میں مسلمان کامیاب ہوئے، مسلمانوں کو فتح ملی۔ مسلمان 313 تھے، کافر 1000 تھے۔ یہ پہلی جنگ کا حال ہے۔ یہاں بھی مسلمان کم ہیں، کافر زیادہ ہیں، تگنے ہیں بالکل، مسلمان 300 و 1000۔ اس کے بعد 3 ہجری میں یہ پہلی جنگ ہوئی، 2 ہجری میں، اس کے بعد دوسرے ہی سال پھر دوسری جنگ ہوئی کافروں کے ساتھ مسلمانوں کی۔ اس میں حال کیا تھا؟ مسلمانوں کی تعداد اب 1000 تھی، لیکن 1000 چلے تھے جنگ لڑنے کے لیے، راستے میں منافقین جو ظاہر میں مسلمان تھے، مسلمانوں کے ساتھ تھے ظاہر میں، لیکن ان کو جب پتہ چلا کہ کافر 3000 ہیں، وہ تو ہمارے سے تربل ہیں، تو موت کے منہ میں ہم جا رہے ہیں، ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ لہٰذا منافقوں کا جو سردار تھا اس نے 300 منافقوں کو لے کر وہ وہیں سے واپس ہو گیا، تو اب 700 گئے ہیں لڑنے کے لیے، اور وہاں کافر 3000۔ یہ دوسری جنگ ہے اسلام کی جسے غزوہ احد کہتے ہیں، سن 3 ہجری میں ہوئی، مدینہ آنے کے تیسرے سال میں یہ جنگ ہوئی۔ اس میں شروع میں تو مسلمانوں کو کامیابی ملی الحمدللہ، کافروں کو بھگا بھگا کے مارا ہے مسلمان، پورے کافر بھاگے ہیں، لیکن ایک مسلمانوں سے چوک ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت تھی، حکمت تھی، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ مال غنیمت جو کافر سب چھوڑ کر بھاگ رہے تھے، مسلمان اس کی طرف لپکے لینے کے لیے، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو ایک چھوٹی پہاڑی پر کھڑا کیا تھا جسے جبل رمات کے، آج بھی احد کے میدان میں وہ پہاڑ ہے، وہ لوگ جو حج پر جاتے ہیں دیکھنے کے لیے ان کو نظر آئے گا، یہ آپ کی مسجد سے تقریباً 1 پونا حصہ ملے گا آپ کو وہ پہاڑ کا،
اتنا ہی اونچا ہے وہ پہاڑ، لوگ اس پر چڑھتے ہیں برکت کے طور پر، کھلے میدان میں ہے پہاڑ آج بھی ہو۔ اس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 آدمیوں کو کھڑا تھا، تیر اندازوں کو، کہ کافر یہاں پیچھے سے آئیں گے تو ان کو حملہ کر کے روکنا۔ لیکن جب کافر بھاگے ہیں مال غنیمت کی طرف، دوسرے مسلمان آئے تو انہوں نے بھی اپنی جگہ چھوڑ دی اور آ گئے۔ کافر بھاگتے بھاگتے جب انہوں نے دیکھا، موقع ملا کہ یہ جگہ تو بالکل خالی پڑی ہے، تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، زبردست کمانڈر تھے، وہ بہترین جنگجو تھے لڑنے والے، تو وہ چند کافروں کو لے کر آئے، پیچھے سے آ کر حملہ کر دیا۔ تو شروع میں تو مسلمانوں کو فتح ملی تھی، لیکن بعد میں بظاہر مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ اتنا زیادہ نقصان تو نہیں ہوا، لیکن نقصان ہوا کچھ نہ کچھ درجے میں۔ اسی غزوے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کا چہرہ زخمی ہوا، آپ گڑھے میں گر گئے، اور بھی 70 صحابہ شہید ہوئے اس غزوے میں۔ نقصان تو ہوا، لیکن کافروں کو اللہ بہتر جانتا ہے، کافر اسی حال میں چھوڑ کر چلے گئے مسلمانوں کو۔ لیکن بہت دور جانے کے بعد ان کو افسوس ہوا کہ آج موقع تھا مسلمانوں کو ختم کرنے کا، نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا موقع تھا، آج ہم نے کیوں چھوڑ دیا؟ پھر دوبارہ آنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، اور مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی زخمی حالت میں کھڑا کیا، اور پھر دوبارہ مقابلہ کرنے کے لیے گئے تو ڈر کے بھاگ گئے کافر۔ تو یہ دوسرے غزوے کا حال ہے، دوسری جنگ ہوئی تھی 3 ہجری میں، مدینہ آنے کے تیسرے سال بعد۔ اس کے بعد تیسری جنگ ہے جس کا بیان آج مجھے آپ کو کرنا ہے، اسی کے ذیل میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ یہ جنگ کب ہوئی؟ بعض مفسرین کہتے ہیں 4 ہجری میں، یعنی مدینہ آنے کے بعد 2 میں پہلی جنگ ہوئی، 3 میں دوسری جنگ ہوئی، یہ 4 ہجری میں ہوئی، 4 سال ہوئی۔ بعض مفسرین کہتے ہیں 4 نہیں بلکہ 5ویں سال ہوئی۔ بہرحال مفسرین کا اختلاف ہے 4 سال یا 5ویں سال۔ اس سال کفار نے یہ طے کر لیا کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ جو جنگیں ہوئی ہیں، لیکن ہم ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکے، ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے، بظاہر ہم ہی بھاگ کر آئے ہیں دونوں جنگوں میں، دونوں غزووں میں۔ اب کوئی ایک ایسی آخری جنگ ہونی چاہیے، اس کے بعد اسلام اور مسلمانوں کا نام دنیا میں باقی نہیں ہونا۔ اس کے لیے انہوں نے بڑی چال چلی۔ مکے کے جتنے کفار تھے، وہ انہوں نے جتنے یہودی قبائل تھے، سارے قبیلوں کو اپنے ہاں میں ہاں کر لیا، اپنے ساتھ جوڑ لیا، اور سب کو اپنے ساتھ جوڑ کر پورے ہتھیاروں سے لیس ہو کر انہوں نے مدینے پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ تو اب یہاں رک کر آپ یہ وجہ سمجھ لیں کہ اسے جو غزوہ احزاب کہتے ہیں، احزاب کے معنی ہیں جماعتیں، اس کا واحد جو ہے حزبن کہتے ہیں جماعت، احزاب کے معنی جماعتیں، چونکہ اس جنگ میں کئی جماعتیں ایک ساتھ مل گئی تھی، کافروں کی، یہودیوں کی، اور دوسرے جو قبائل تھے مسلمانوں کے دشمن تھے، سب جڑ گئے تھے، اس وجہ سے اس کا نام قرآن نے احزاب رکھا، کہ کئی جماعتیں جڑ گئی تھی اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف۔ چنانچہ یہ سب مل کر اب حملہ کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ مکے سے جو کافر نکلے ہیں ان کی تعداد 4000 تھی، اکثر ان میں نوجوان تھے، پورے ہٹے کٹے نوجوان تھے۔ 4000 مکے کے کافر نکلے تھے، اور ان میں 300 ان کے پاس گھوڑے تھے، اور 1000 اونٹ تھے، یہ ان کی سواریاں تھیں۔ اور اس کے ساتھ دوسرے جو یہودی وغیرہ تھے اور دوسرے جو قبیلے ان کے ساتھ ہو گئے تھے، کل ملا کر پورے ان کے جو جماعتیں جڑی تھی، ان کا پورا جو لشکر تھا وہ کتنا تھا؟ بعض مفسرین کہتے ہیں 10,000، بعض مفسرین کہتے ہیں 12,000، بعض مفسرین کہتے ہیں 15,000 تک ان کی تعداد ہو گئی پوروں کی ملا کر۔ مکے کے 4000 کافر، اس کے علاوہ یہودی جو دوسرے قبائل تھے وہ سب جو ان کے ساتھ جڑے، پورے ملا کر ٹوٹل 10، 12 یا 15,000 ہو گئے تھے کل ملا کر، اور پورے ہتھیاروں کے ساتھ مدینے پر حملہ کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ اور مکے سے جو کافروں کا لشکر نکلا ہے اس کا سردار کون تھے؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بعد میں مسلمان ہوئے۔ وہ مسلمانوں کے خلاف ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، لڑنے کے لیے آئے تھے، وہ سنبھال رہے تھے کافروں۔ تو یہ 12,000 یا 15,000 کا مجمع آیا ہے مدینے پر حملہ کرنے کے لیے۔ اب یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ایک بہت بڑا مجمع، بڑا لشکر مدینے پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا۔ اب اچانک گھر پر آ کر کوئی حملہ کرے گا تو یہاں تو عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بہت سے بیمار بھی ہیں،
اب ان کا مقابلہ کیسے کیا جائے گا؟ اچانک اتنا بڑا مجمع آ رہا ہے، اچانک آ رہا ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جوڑا۔ جو مہاجرین تھے، مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے، ان کو مہاجرین کہتے وہ صحابہ، اور جو مدینے میں مسلمان تھے جن کو انصار کہتے ہیں وہ صحابہ، جیسا کہ کل جمعہ میں نے اس کی تفصیل بتائی تھی۔ اب سارے صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑا، جوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے رائے لی کہ بتاؤ کیا کرنا چاہیے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے رائے لینے کی ضرورت نہیں تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی ہیں، اللہ کی طرف سے براہ راست آپ کو وحی آتی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے اس امت میں ایک سنت جاری کی کہ ہر کام مشورے سے کرو، اس میں فائدہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کے باوجود صحابہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، تاکہ بتایا کہ ہر کام میں مشورہ کرو، مشورے میں خیر ہے، اللہ کی طرف سے خیر کے راستے اس میں بتائے جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے، کیونکہ اتنا بڑا مجمع آ رہا ہے۔ تو اس وقت صحابہ میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جنہوں نے رومن امپائر کو دیکھا تھا، وہاں کی بادشاہت کو، وہاں کی طاقتوں کو، ان کی جنگوں کو دیکھا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جب میں وہاں تھا تو میں نے دیکھا تھا کہ ایسا جب موقع اچانک آ جاتا کہ مقابلہ کرنے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہوتی تھی، تو ایسے موقع پر عام طور پر اس وقت جو ہے رومی خندق کھود دیتے تھے، بڑے بڑے گڑھے کھود دیتے تاکہ وہاں دشمن یہاں نہ آ سکے، گھوڑے کے ذریعے سے بھی اگر وہ چھلانگ لگانا چاہے تو لگا نہ سکے، اتنا چوڑا گڑھا کھود دیا جائے، خندق کھود دی جائے۔ یہ ان کی رائے آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو پسند کیا، کیونکہ فی الوقت یہی راستہ سامنے نظر آ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو پسند کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب سب خندق کھودنا شروع کریں۔ وہ زمانہ مشینریز کا زمانہ نہیں تھا، کدالوں کا زمانہ تھا، ہاتھ ہی کے ذریعے سے ساری زمین کھودنی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے نشان لگایا، لکیر کھینچی، دیکھو خندق اس لائن پر کھودی جائے گی۔ 3.5 میل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان لگائے۔ 1 میل تقریباً 1.25 کلومیٹر کا ہوتا ہے، تو آپ اسے حساب لگا لیں، 1 میل 1.25 کلومیٹر کا، تو 3.5 میل تقریباً 6.25 کلومیٹر ہو گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 6.25 کلومیٹر تک نشان لگایا، اتنا لمبا نشان کہ سامنے سے جب دشمن آئے گا تو ان کو آنے کے لیے راستہ نہ ملے، اتنا لمبا نشان لگایا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب اسے کھودنا شروع کریں۔ چوڑائی کتنی تھی؟ لمبائی تو کتابوں میں ملتی ہے، روایتوں میں آتا ہے 3.5 میل، جس کا حساب آج کے اعتبار سے کلومیٹر میں نے آپ کو بتایا 6.25 کلومیٹر۔ چوڑائی کے بارے میں روایتوں میں تفصیل نہیں ملتی ہے، بس روایتوں میں اتنا آتا ہے اتنی چوڑائی بنائی تھی کہ گھوڑے پر بیٹھ کر بھی اگر کوئی چھلانگ لگانا چاہے تو نہ لگا سکے۔ آپ اندازہ لگائیں، تقریباً یہ مسجد اور اتنا دروازہ، اتنی چوڑائی تو کم از کم ہونی چاہیے، کیونکہ گھوڑا جب دور سے آتا ہے تو بہت دور تک چھلانگ لگاتا ہے، اور گہرائی بھی بہت زیادہ تھی۔ اب اتنی لمبی خندق کھودنی ہے، وقت بہت کم ہے صحابہ کے پاس، اور وہ زمانہ بھی جو تھا سخت سردی کا زمانہ تھا، بہت خطرناک سردی تھی، اور صحابہ کے پاس ویسے کوئی فراوانی بھی نہیں تھی، کھانے پینے کی چیزیں بھی نہیں تھی، ویسی زیادہ سہولت نہیں تھی، ابھی فتوحات کا دروازہ نہیں کھلا تھا اسلام کا، ابھی بھی غربت تھی، بڑی تنگیاں تھی مدینے میں بھی صحابہ کو۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو طے کیا کہ 10 آدمی 40 ہاتھ لمبا خندق کھودیں گے، طے کر دیا 10 آدمیوں کا حصہ اتنا اتنا، تمہارا اتنا حصہ ہے، تم یہاں تک کھودو گے، تم یہاں تک کھودو گے، سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کر دیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود خندق کھودنے کے لیے اتر گئے کہ میں نبی ہوں، آرام سے بیٹھوں گا، صرف آرڈر کروں گا، نہیں، بلکہ امت کو تعلیم دی کہ ایسے موقع پر حاکم محکوم سب ایک ہیں، امیر مامور سب ایک ہے، بادشاہ غلام ایسے وقت میں سب ایک ہے، کیونکہ اسلام کا مسئلہ ہے، دین کا مسئلہ ہے، سب کو قربانی دینی پڑے گی۔ اب کوئی بادشاہ نہیں، کوئی غلام نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اتر گئے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اگلا پچھلا حصہ ہمیں نظر نہیں آتا تھا، دھول اور گرد و غبار کی وجہ سے، اتنا ڈوب گئے تھے آپ دھول میں، گرد و غبار میں۔ چنانچہ خندق کھودنی شروع کی 6 دن مکمل لگے ہیں، 6.25 کلومیٹر یہ خندق کھودنے کے لیے 6 دن لگے ہیں صحابہ، اور عالم بھی کیا تھا، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے،
نان سٹاپ کھود رہے تھے صحابہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ کب قریب آ کر حملہ کریں گے معلوم نہیں، نکل چکے ہیں وہ۔ اسی موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر بندھے تھے بھوک کی وجہ سے، کہ پتھر سختی سے باندھ دیں گے تو بھوک کی شدت محسوس نہیں ہوگی۔ ایک صحابی نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا اپنا پیٹ، وہ 1 پتھر بندھے ہوئے تھے کہ بھوک نے تڑپا کے رکھ دیا ہے، 1 پتھر باندھا ہے میں نے، برداشت نہیں ہو رہا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اٹھا کر دکھائی کہ دیکھو یہاں 2 پتھر بندھے ہوئے، کیونکہ موقع یہی ہے، حالات یہی ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی لگے ہوئے ہیں۔ اب یہاں عین اس موقع پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے یہ رائے دی تھی خندق کھودنے کی، ان کے حصے میں جو جگہ آئی تھی، دوسرے صحابہ بھی ان کے ساتھ تھے، جو 10 صحابہ تھے وہ بھی کھود رہے تھے، اسی جگہ پر ایک ایسی چٹان آ گئی، ایسا پہاڑ کا حصہ آ گیا کہ سب کے کدال ٹوٹ گئے، وہ پتھر پھوٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ آج بھی ہوتا ہے، ایسی بڑی بڑی مشینریز آنے کے باوجود بھی بعض مرتبہ زمین میں جب بورل وغیرہ ڈالتے ہیں آپ، تو ایسے چٹانیں آ جاتی ہیں کہ یہ مشین بھی ساتھ دینا چھوڑ دیتی۔ اب صحابہ اسے پھوڑ رہے ہیں چٹان کو، لیکن ٹوٹنے کا نام لے رہے ہیں، سارے ہتھیار ٹوٹ گئے جو کچھ تھا ان کے پاس زمین کھودنے کے آلات۔ اب صحابہ نے یہاں یہ نہیں کیا کہ یہ جو چٹان ہے اسے چھوڑ کر ذرا سامنے سے یوں کراس لے لیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لائن ڈالی ہے، اب یہاں بیچ میں چٹان آ گئی تو یہ حصہ چھوڑ کر ذرا سامنے سے یوں کیا کر لیں گے، خندق کھود لیں گے، یہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان ڈال دیا۔ اب اس میں ذرہ برابر بھی اونچ نیچ نہیں ہونی چاہیے، یہاں چٹان آ گئی، ہم سے نہیں ہو رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی۔ یہ وفادار تھے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خود سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جا کر اطلاع دو، ہم بے بس ہو چکے ہیں، اسے نہیں توڑ سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں کام میں لگے ہوئے ہیں، گرد و غبار میں ڈوب چکے ہیں۔ اسی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ہاتھ سے کدال لیا، ایک کدال لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت کا ٹکڑا پڑھا جو قرآن پاک کی آیت ہے، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا، اے اللہ تیری نعمت پوری ہو چکی سچائی کے ساتھ۔ چنانچہ یہ آیت پڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال زور سے اس چٹان پر ماری تو چٹان کا جو 1/3 حصہ تھا، 1/3 حصہ وہ ٹوٹ گیا۔ اس وقت ایک روشنی نکلی، بعض مفسرین کہتے ہیں ایک انگارے کی طرح شعلہ نکلا، بعض کہتے ہیں روشنی نکلی۔ اس روشنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فارس کے محلات دکھائے گئے، پرشین امپائر، جو اس وقت کی 2 سپر پاور طاقتیں تھیں، رومن امپائر اور پرشین امپائر، روم اور فارس کی جو حکومتیں تھیں، وہاں کے محلات دکھائے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال اٹھا کر اسی آیت کا اور تھوڑا سا حصہ جوڑ کر وہ پوری آیت پڑھی، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا۔ پھر دوسری مار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چٹان پر ماری تو اور 1/3 جو حصہ تھا وہ دوسرا حصہ بھی ٹوٹ گیا، ایک حصہ باقی رہ گیا۔ جب یہ دوسرا حصہ ٹوٹا ہے تو اس میں سے بھی چنگاری اور روشنی نکلی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے روم کے سرخ لال رنگ کے محلات تھے، وہاں کے وہ محلات دکھائے گئے۔ پھر جو تیسرا حصہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کو پڑھا، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ۔ یہ آیت پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تیسرے حصے پر مارا، وہ بھی ٹوٹ گیا، اور پھر اس میں سے بھی چنگاری نکلی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صنعاء جو یمن کا علاقہ ہے وہاں کے محلات دکھائے گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خوشخبری سنائی۔ آپ اندازہ لگائیں حالت کیا ہے صحابہ کی اس وقت، غرد و غبار میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ قرآن اس کا نقشہ کھینچتا ہے، وہ آیت پڑھ کے میں آپ کو سناؤں پھر بشارت سناؤں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اصل کیفیت کیا تھی اس وقت۔ قرآن اس وقت کا نقشہ کھینچتا ہے، وَإِذ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزِلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ اس وقت صحابہ کا حال یہ تھا کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی، کیا ہو رہا ہے، کیا ہوگا، اور ان کے دل منہ کو تک آ گئے تھے کہ اب کیا کریں گے ہمارے سامنے تو کوئی راستہ نہیں ہے، اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے۔ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، بڑے ہی سخت طریقے سے جھنجھوڑ دیے گئے تھے۔ مدد نام کی چیز ظاہر میں کچھ نظر نہیں آ رہی تھی، صرف بھروسہ تھا اللہ پر، اس کے رسول پر۔
ظاہری اسباب، ظاہری چیزیں کچھ نہیں تھی صحابہ کے سامنے، لیکن صرف اللہ اور اس کے رسول کی ذات پر بھروسہ تھا کہ بھوکے پیاسے ننگے بدن جسموں پہ پتھر باندھ کے لگے ہوئے تھے کاموں، بھوک پیاس سے، دوسری طرف سے سردی کا موسم۔ اب ایسے وقت میں آپ دیکھیں حالت کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سنا رہے ہیں۔ کیا سنا رہے ہیں؟ جبرائیل امین میرے پاس ابھی آئے تھے، صحابہ کو کہا جبرائیل امین نے مجھے خوشخبری سنائی ہے، ان قریب جلد ہی اللہ تعالیٰ تمہیں ان 3 ملکوں پر بھی فتح نصیب کرائے گا۔ یہ تینوں ملک تمہارے کنٹرول میں ہوں گے، پورا روم اور پورا فارس اور اسی طرح یمن کا پورا علاقہ، وہاں کی پوری حکومتیں تمہارے قبضے میں ہوں گی۔ اب ایسے وقت میں کوئی ایسے خواب دکھا ہے تو عام طور پر لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ سننے والا بھی کیا کہے گا؟ سننے والا بھی کیا کہے گا؟ پہلے فی الوقت کا دیکھیں، آپ ذرا کھانا کھلا دیں۔ اب حالت ہماری کیا ہے؟ وہ محلات فتح کب ہوں گے وہ دیکھیں گے بعد میں۔ اگر میں اور آپ ہوتے تو ہماری بھی یہی کیفیت ہوتی۔ اللہ نے پوری انسانیت میں سے صحابہ کو چن کر حضور کا ساتھی بنایا تھا کہ یہ کیپیسٹی انہی میں تھی برداشت کی، میرے اور آپ کے اندر نہیں تھی۔ خدا کی قسم اگر ہوتی تو اللہ ہمیں وہاں اس وقت پیدا کر دیتا۔ یہ تو پوری انسانیت میں اللہ نے صحابہ کو چنا تھا کہ ہر موڑ پہ، ہر مصیبت میں، جانکنی کے عالم میں ننگی تلواریں سر پر کھڑی ہوئی ہیں، ایسے وقت میں بھی ان کو یقین صرف اللہ کے نبی کی ذات پر تھا، اور وہ ساتھ اللہ کے نبی کا دے رہے تھے۔ وہ جگر انہی کے پاس تھا۔ میں اور آپ ہوتے تو فوراً سوال کر دیتے، اعتراض کر دیتے۔ یہ حالت ہماری ہے کہ کھانے کو کھانا نہیں ہے، پیاس سے تڑپ رہے، پتھر پیٹ پر بندھے ہوئے ہیں، گرد و غبار میں ڈوبے ہوئے ہیں، نہ ہماری بیویوں کا پتہ ہے، نہ بچوں کا پتہ ہے، نہ گھر بار کا پتہ ہے، سامنے موت ننگی سروں پہ کھڑی ہوئی ہے، اور آپ ہمیں خواب دکھا رہے ہیں۔ لیکن وہ صحابہ تھے، یقین تھا، سارے صحابہ خوش ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے پتھر کی لکیر سے زیادہ سچی بات ہے، یہ جھوٹ نہیں ہو سکتی۔ لیکن اس وقت وہاں منافقین بھی تھے، چونکہ مسلمانوں میں گھسے ہوئے تھے، آج بھی ہیں منافقین، دکھنے میں مسلمان ہوتے ہیں اور اندر سے زہریلا انجیکشن مسلمانوں کو، اسلام کو لگاتے رہتے۔ یہ ہر زمانے میں رہیں گے، قیامت تک رہیں گے منافقین۔ وہ منافقین مذاق اڑانے لگے، ذرا دیکھو تو صحیح ان کی حالت، پیٹوں پر پتھر بندھے ہوئے ہیں، بھوک پیاس سے تڑپ رہے ہیں، جسم پہ کپڑا نام کی چیز بھی نہیں ہے، ایسی حالت میں اتنے بڑے بڑے خواب دکھا رہے ہیں۔ مذاق اڑایا گیا، اللہ کے نبی کا اور صحابہ کا مذاق اڑایا انہی منافقین نے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے عین موقع پر یہ آیت نازل فرمائی، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اے نبی جی ذرا ان سے کہہ دیجئے، یہ جو مذاق اڑا رہے ہیں تمہارے سامنے کھڑے ہو کر، یہ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ پوری دنیا، ساری حکومتیں، ساری طاقتیں اللہ کے کنٹرول میں ہیں، اللہ کے قبضے میں۔ وہ جسے چاہے بادشاہ دینا چاہے دے دیتا ہے، جس سے چاہے چھیننا چاہے چھین لیتا ہے۔ لمحوں میں وہ یہ کام کر سکتا ہے، رات کے بادشاہ کو صبح ہوتے ہوتے تخت پہ سے اتار سکتا ہے، اور دن میں جو فقیر ہے اسے رات ہوتے ہوتے تخت پہ بٹھا سکتا ہے۔ اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، جسے چاہے وہ عزت دے سکتا ہے، جسے چاہے وہ ذلیل کر سکتا ہے، پورا خیر اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، پوری کائنات اس کے قبضے میں۔ یہ آیت نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ تم کیا سمجھتے ہو، یہ بعید ہے، یہ چیزیں نہیں ہو سکتی، ہم کر کے دکھائیں گے۔ چنانچہ اسی غزوے کے بعد، یہ آخری تھا غزوہ احزاب، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو خوشخبری سنائی کہ خوشخبری سن لو، آج کے بعد یہ کبھی ہمت نہیں ہوگی ان کو کہ تمہارے اوپر حملہ کریں، آج کے بعد ہم ان کے اوپر حملہ کریں گے۔ اب ان کی پوری ہمتیں، پوری طاقتیں، ان کی پوری کمر توڑ کے رکھ دی جائے گی اس غزوے میں۔ چنانچہ آئے کفار پورے آب و تاب کے ساتھ لڑنے کے لیے، اور اسی واقعے میں ایک معجزہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر ہوا۔ یہ 6 دن جو خندق کی کھدائی چل رہی تھی، کھانا پانی کے بغیر، اور اسی میں یہ معجزے سے پہلے آپ سن لیں، آخر میں ہے وہ، آخر میں بتاؤں گا میں۔ ایک معجزہ یہ پیش آیا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ جو ایک صحابی ہیں، دیکھ رہے ہیں صحابہ کا کیا حال ہے، وہ گئے اپنے گھر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حالت انہوں نے دیکھی،
کہ بالکل پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لگے ہوئے ہیں، محنت کر رہے ہیں۔ تو اپنے گھر گئے، بیوی سے جا کر پوچھا کہ بیگم گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ تو بیوی نے کہا کہ 1 سا جو ہے۔ 1 سا کا مطلب آج کے اعتبار سے 3.5 کلو جو کی روٹی دیکھا ہوگا نا آپ نے، جو جسے کہتے ہیں، دکانوں میں ملتی ہے۔ اس دور کی غذا تھی عام طور پر۔ آج بھی اب لوگوں کو ذرا تحقیق چلی ہے تو اب طاقت کے لیے بہت سے لوگوں نے اب استعمال کرنا شروع کیا۔ یہ جو 1 سا ہے گھر میں، 1 سا کا مطلب 3.5 کلو رکھا ہوا، اور ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے، بس یہی ہے۔ تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ فوراً جو پیسو اور آٹا بناؤ اس کا، اور پھر یہ بکری کو ذبح کرو، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر لاتا ہوں۔ بیوی نے کہا کہ دیکھو کھانا صرف اتنا ہی ہے، صرف 3.5 کلو جو ہے اور چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے۔ صحابہ بہت ہیں، کتنا مجمع تھا صحابہ کا بتایا نہیں میں نے؟ نہیں، یہ غزوے میں صحابہ کا مجمع 3000 کا تھا، وہ 12000 یا 15000، اور اس غزوے میں صحابہ کا جو مجمع تھا وہ 3000 کا تھا۔ پہلے غزوے میں 313، دوسرے میں 700، اور اس غزوے میں صحابہ کا جو مجمع تھا وہ 3000 کا تھا۔ بیوی نے کہا کہ صحابہ بہت زیادہ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آہستہ بول کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آ جاؤ، کیونکہ سب کے لیے تو کھانا نہیں ہے۔ 3.5 کلو کتنے کے کام آئے گا؟ وہ بھی ایسی بھوک کی حالت میں ہے، وہ تو 4-5 آدمیوں کے لیے بھی مشکل سے بنے گا۔ ایسے بھوک کی حالت میں تو آدمی کو اور زیادہ بھوک لگتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماجرا سنایا، اللہ کے رسول گھر میں گیا، کھانا صرف اتنا رکھا ہوا ہے، بیوی نے کہا ہے کہ آپ کو بلا کر لائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا سارے صحابہ کو، سنو بھائی جابر کے گھر سب کو دعوت ہے۔ اب یہ پریشان جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ظاہر میں تو ہر انسان کو پریشانی ہوتی ہے، 3.5 کلو کی روٹی 3000 کا مجمع کیسے کھائے گا؟ چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے، اب 3000 کا مجمع ہے، بھوک پیاس سے تڑپ رہا ہے، اب اس کے لیے کہاں سے بس آئے گا؟ ظاہر میں تو پریشان ہوئے، لیکن چونکہ اللہ کے رسول کو بتا دیا تھا، اب اطمینان ہو گیا کہ اللہ کے رسول کو تو بتا چکا ہوں، اب مجھے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے نبی ہیں، کھانا ہے وہ کر لیں۔ چنانچہ لے کر آئے، پورا صحابہ کا مجمع آ رہا ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی دیکھ کر پریشان ہو گئی، یہ کیا ہو گیا؟ جابر رضی اللہ تعالیٰ فوراً گھر میں آگے بڑھے، آگے بڑھتے بیوی نے ڈانٹنا شروع کیا کر دیا تم نے؟ کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کی حالت بتا دی تھی، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا، تو بیوی بھی مطمئن ہو گئی، نبی کو بتا دیا ہے تو پھر ہمارا مسئلہ نہیں، وہ نبی کا مسئلہ ہے۔ یہ یقین تھا صحابہ کا، مردوں میں بھی وہ یقین تھا، عورتوں میں بھی وہ یقین تھا، اللہ کے نبی کی ذات پر ان کا یقین ظاہری چیزوں پر نہیں تھا، اللہ کے نبی کی باتوں پر 100% یقین تھا، ظاہر پہ ان کو یقین بالکل نہیں تھا۔ صحابہ جب اللہ کے نبی کو آپ نے بتا دیا تھا، گھر کی حالت بتا دی تھی، تو کوئی مسئلہ نہیں، چھوڑو۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پوچھا کہ کھانا کہاں رکھا ہوا ہے؟ کہا کہ یہاں رکھا ہوا، کہا کہ دونوں پر کپڑے اڑا دو، آٹا جو گوندا ہوا تھا، ابھی روٹیاں تو پکی نہیں تھی، آٹا جو گوندا ہوا تھا اس پر بھی کپڑے اڑا دو، اور جو گوشت پکا ہوا ہے انڈی پر بھی برتن لگا دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بیٹھ گئے اس کے پاس، کہا کہ میں نکال کر دوں گا، تم کھلاؤ، سارے صحابہ کو بٹھاؤ۔ سارے صحابہ کو بٹھایا گیا، سارے صحابہ فارغ ہوئے، اور پھر پڑوس میں بھی تقسیم کیا گیا، یہ جو کھائے صحابہ اس کے علاوہ پڑوس میں بھی وہ کھانا تقسیم کیا گیا۔ اس کے بعد بھی خود جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اس کے باوجود جب ہم نے ہانڈی کھول کر دیکھی، آٹا بھی بچا ہوا ہے، گوشت بھی بچا ہوا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، کھلا معجزہ تھا۔ 3000 کا مجمع، پڑوسی سب فارغ ہو چکے ہیں، وہ چھوٹی سی بکری کا بچہ تھا، 3.5 کلو جو کا آٹا تھا، اللہ نے اس میں اللہ کے رسول کا معجزہ دکھایا۔ یہ 6 دن کے درمیان یہ چیزیں پیش آئی۔ پھر جب کفار کا مجمع آیا، اب انہوں نے آ کر دیکھا تو سامنے اتنی بڑی لمبی چوڑی خندق کھودی ہوئی ہے، یہ اب کیسے مقابلہ کریں؟ چنانچہ انہوں نے تیروں سے مقابلہ کرنا شروع کیا۔ اب تو ایک ہی راستہ ہے، تیر چلانے شروع کیے۔ چنانچہ یہاں سے جتنے تیر تھے وہ بھی چلاتے رہے، وہاں سے بھی تیر چلتے رہے، تھوڑے بہت زخمی بھی ہوئے، مستقل یہ جنگ چلتی رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک مسلسل دعا کرتے رہے، پیر، منگل، چہارشنبے کے دن ظہر اور عصر کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی کہ اب تمہیں فتح مل گئی، خوشخبری سنائی گئی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی تیز ہوا بھیجی کہ ان کے جو برتن تھے کھانے وغیرہ کے کفار کے، وہ سارے کے سارے ہواؤں میں اڑ گئے، اور جو خیمے لگائے ہوئے تھے، ٹینٹ لگائے ہوئے تھے، وہ بھی ہوا میں بکھر گئے، دھول مٹی گرد و غبار اتنا اڑی کہ پریشان ہو گئے سب کے سب، اور بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔
اور وہ جو خوف ان پر طاری ہوا، اس کے بعد پھر ان کو ہمت نہیں ہوئی مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کے مقابلے میں آ کر کھڑے ہونے کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے فتح مسلمانوں کو دلائی، اور اس آیت میں یہ بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں، وہ ظاہری اسباب کے اللہ تابع نہیں ہیں۔ اللہ ظاہری اسباب سے ہٹ کر بھی اللہ جسے چاہے بادشاہ دیتے ہیں، جس سے چاہے بادشاہ چھینتے ہیں، جسے چاہے اللہ عزت دیتے ہیں، جسے چاہے اللہ ذلیل کر دیتے ہیں۔ تو اس کی پہلی آیت کا یہ شان نزول ہے۔ اور اس کے بعد دوسری آیت مختصر کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی آیت میں زمین کی ساری طاقتوں پر اللہ کے قبضے کو بتایا کہ زمین کی ساری طاقتیں، ساری حکومتیں کچھ نہیں ہیں، سب اللہ کے قبضے میں، اللہ جو چاہے کرتے۔ دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانی اور فضاؤں کی طاقت کو بتا کر کہا کہ یہ ساری طاقتیں بھی ہمارے قبضے میں، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، اللہ تبارک و تعالیٰ رات کو دن میں داخل کرتے ہیں اور دن کو رات میں داخل کرتے ہیں۔ سردی کے موسم میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دن چھوٹا ہو جاتا ہے اور رات بہت لمبی ہو جاتی ہے۔ اس وقت کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے رات کو، دن چھوٹا ہو جاتا ہے، رات بڑی ہو جاتی ہے، تو دن کا جو حصہ ہے اللہ تعالیٰ وہ رات میں داخل کر دیتے ہیں، تو رات بڑی ہو جاتی ہے، دن چھوٹا ہو جاتا ہے۔ گرمی کے موسم میں اس کا الٹا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ دن کو بڑا کر دیتے ہیں، رات کو چھوٹی کر دیتے ہیں۔ رات کا جو حصہ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ دن میں داخل کر دیتے ہیں۔ کیسے داخل کر دیتے ہیں؟ یہ چاند اور سورج کا جو نظام ہے وہ اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں۔ گرمی کے موسم میں جو سورج بہت دیر تک رہتا ہے، اجالا ہی اجالا رہتا ہے، کون کر رہا ہے؟ دنیا سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے سورج۔ ایسی ہماری دنیا 13 لاکھ، 13 دنیا نہیں، 13 لاکھ دنیا اگر ملائیں گے سائنسی تحقیق کے مطابق تو ایک سورج بنے گا ہمارا۔ تو اتنا بڑا سورج، اس پہ کس کا حکم چل رہا ہے؟ اللہ کہہ رہے میرا چل رہا ہے۔ میں جب چاہتا ہوں دن بڑا کر دیتا ہوں، جب چاہتا ہوں دن چھوٹا کر دیتا ہوں، جب چاہتا ہوں رات بڑی کر دیتا ہوں، جب چاہتا ہوں رات چھوٹی کر دیتا ہوں۔ تو سمجھ لو کہ کائنات میں یہ آسمانی نظام پر، یہ فضاؤں پر بھی میری حکومت چل رہی ہے۔ پھر آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو زندے کو مردے سے نکالتا ہے اور مردے کو زندے سے نکالتا ہے۔ ایک ظاہری معنی تو اس آیت کے یہ ہیں، زندے کو اللہ مردے سے نکالتے ہیں، جیسے انڈے سے، انڈا مردہ ہے، بے جان چیز ہے، اللہ اس میں سے مرغی کے بچے کو نکال رہے ہیں، اور بھی بہت سارے پرندے نکلتے ہیں، بہت سارے جانور نکلتے ہیں۔ اسی طرح انسان کا جو منی کا قطرہ ہے اسی سے انسان پیدا ہوتا ہے، وہ قطرہ منی بے جان ہے، قطرہ ہے وہ، لیکن اللہ اس سے ایک جاندار مخلوق کو پیدا کر رہے ہیں، انسان کو پیدا کر رہے ہیں۔ یہ مردے سے اللہ زندے کو پیدا کر رہے ہیں۔ اور دوسرا، زندے سے مردے کو پیدا کر رہے ہیں، اس کا الٹا کر لو، زندہ مرغی ہے اس سے اللہ انڈے نکال رہے ہیں جو بے جان ہے، انڈا جب تک ہے بے جان ہے، مرغی کے سینکنے کے بعد پھر اس کے اندر سے جاندار مخلوق نکلتی ہے۔ اسی طرح انسان سے جو ناپاکی نکل رہی ہے وہ بھی بے جان ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے خاص مقام میں رکھ کر پھر اسے جاندار بناتے ہیں، جاندار مخلوق اس سے نکالتے ہیں۔ تو زندے سے اللہ مردے کو نکالتے ہیں، مردے سے اللہ زندے کو نکالتے ہیں۔ ایک ظاہری معنی تو یہ ہے اس کا، اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ ایک معنی اس کا یہ ہے، بہت وسیع مفہوم اگر دیکھیں تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم سے جاہل کو پیدا کرتے ہیں اور جاہل سے عالم کو پیدا کرتے ہیں۔ جو عالم ہے وہ زندہ ہے، جو جاہل ہے وہ مردہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عالم سے کبھی جاہل کو پیدا علماء کا گھرانہ ہے، جاہل پیدا ہو رہے ہیں، بیٹا عالم بننے کا نام نہیں لیتا، حافظ نہیں بنتا، دنیا میں لگ جاتا ہے۔ بعض لوگ بالکل ان پڑھ ہیں، دین کے علم سے بالکل گوار ہے، کچھ پتہ نہیں ہے دین کا، اللہ ان کے گھر سے بڑے بڑے علماء کو پیدا کرتے ہیں۔ یہ بھی زندے سے مردے کو پیدا کرنا، مردے سے زندے کو پیدا کرنا۔ اور اسی طرح کافر کے گھر سے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو پیدا کرتا ہے۔ کافر مردہ ہے، حدیث خود کہتی ہے مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے، حدیث خود کہتی ہے۔ تو کافر مردہ ہے، اللہ اس مردے کے گھر سے زندے کو پیدا کرتا ہے۔ کتنے مسلمان ہیں جو کافروں کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں۔ اور کبھی اس کا الٹ ہوتا ہے، اللہ مردے کے گھر سے زندہ پیدا ہوا ہے، یعنی کافر کے گھر سے مسلمان۔ کبھی اس کا الٹ ہوتا ہے، زندوں کے گھر سے مردے کو پیدا کرتے ہیں۔ مسلمان کا گھرانہ ہے، کافر پیدا ہو رہے ہیں۔ خود نبیوں میں اس کی مثالیں موجود ہیں۔ نوح علیہ الصلاۃ والسلام وقت کے نبی ہیں، لیکن ان کے گھر میں خود ان کی بیوی کافرہ تھی، اور ان کے 4 بیٹوں میں سے ایک بیٹا کنعان یہ بھی کافر ہو کے مرا۔ اور اس کا الٹ لے لیں، گھرانہ کفر کا ہے، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے والد کافر ہیں، آزر، ان کے گھر میں نبی پیدا ہوئے ہیں۔
تو یہ بھی ایک مطلب ہے زندے سے مردہ، مردے سے زندہ پیدا ہونے۔ پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اللہ تبارک و تعالیٰ بے پناہ جسے چاہتے ہیں روزی عطا فرماتے ہیں۔ سب پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قبضہ ہے۔ حدیث میں ہے، امام بغوی نے روایت نقل کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ کا ارشاد کا مطلب ہوتا ہے حدیث قدسی، اللہ خود فرماتے ہیں جو ہر فرض نماز کے بعد ان 4 چیزوں کو پڑھے گا، ہر فرض نماز کے بعد۔ اس سے پہلے بھی میں نے ایک دوسری روایت نقل کی تھی، اس میں 3 چیزوں کا بیان تھا، لیکن اس میں 4 چیزوں کا بیان ہے۔ ایک سورہ فاتحہ الحمد شریف جو پڑھتے ہیں، دوسرا آیت الکرسی، اور تیسرا یہ جو آیت ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، آیت نمبر 26 اور 27، یہ 2 آیتیں، یہ تیسرا، اور چوتھا اسی سے پیچھے آیت نمبر 18 جو اس سے پہلے گزری تھی، شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، بس یہی ہے آیت نمبر 18۔ تو یہ 4 چیزیں جو ہر فرض نماز کے بعد پڑھے گا، اور ایک بار دوہرا دیتا ہوں، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، اور آج کی 2 آیتیں، اور پھر اس کے پیچھے آیت نمبر 18، یہ 4 آیتیں جو ہر فرض نماز کے بعد پڑھے گا، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں میں اسے جنت میں داخل فرماؤں، اور دن میں 70 مرتبہ نظر کی رحمت اس کی طرف کروں، نظر رحمت کی نظر اس کی طرف کروں، دن میں 70 مرتبہ اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر ہمارے اوپر ڈالیں گے، اور 70 ضرورتیں اللہ ہماری پوری کریں گے، اور حاسد اور دشمنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ یہ روایت میں 4 بشارتیں سنائی گئی ہیں۔ یہ 4 آیتیں اگر ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے کا ہم معمول بنا لیں تو پھر جنت میں داخلہ ہوگا، دن میں 70 مرتبہ اللہ رحمت کی نظر ہمارے اوپر ڈالیں گے، اور 70 ضرورتیں ہماری پوری کریں گے، اور دشمنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ یہ حدیث میں بشارت سنائی گئی۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اسلام پر، دین پر اللہ تعالی ہم سب کو کامل یقین نصیب فرمائے، اور دین پر استقامت بھی نصیب فرمائے، خاتمہ بالخیر کہ اللہ تبارک و تعالی فیصلے فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔